محترم حاضرین، الحمدللہ نکاح کی جو سل کارروائی ہے اختتام کو پہنچی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ نکاح کی جو مجلس ہے، جو نبی کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور سب کی بیوی ان کے بچے موجود تھے، ازدواجی زندگی میں گزاری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس میں بھی عصر کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مجلس منعقد ہوئی ہے اور اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن اور عصر کے بعد یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جن نے ہوا بھی اس مجلس میں شرکت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے تعلق سے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ بھائیوں، نکاح کو ہم بار بار سنت کہتے ہیں اور رکنے میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے نکاح من سنتی۔ واٹس ایپ کے ذریعے رخے روانہ کیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی لکھا رہتا ہے نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو اس سنت کو اسی انداز سے ادا کرنا چاہیے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اور اس میں ریاکاری سے، اس فضول خرچی سے، اسراف سے اور ریا و نمو سے حد تک امکان بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، جبھی جا کر کے اس کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شامل حل رہیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے صحابہ کے نکاح ہوتے تھے، سنت کے مطابق وہ انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے جو برکتوں کو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اور ان صحابہ اکرام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں بھی نازل فرمائی۔ لوگ ایک دو سال پہلے جو ہے، دو چار مہینے پہلے سے لے کر 2 سال کے درمیان لاک ڈاؤن تھا، لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے مختصر ٹیکے کیے اور سمجھ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو ہے لوگ اس سلسلے کو باقی رکھیں گے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہی فضول خرچی ہے، وہی ریاکاری ہے، وہی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پیسوں کا بھی صحیح استعمال کریں اور ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے ہماری جیسے مرضی ہے، ہماری جیسے خواہش ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو ہماری زندگی میں جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ہماری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ جو نعمتیں دی گئی ہیں کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور و ضرور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے ان کا ساتھی سے کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے، تو ان کی زبانوں پر ایک دو جملے یہ ہوتے ہیں ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہے کریں گے۔ دوسرا، ہمارے بچوں کی خواہش ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورا پیسہ جو ہے اڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اس دنیا کی جو سب سے معزز ہستی تھی، اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے عظیم جو ہستی تھی، سب سے مقدس جو ہستی تھی، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی اور حکم دیا اللہ کے نبی نے اور فرمایا میرے نبی نے سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو، زیادہ نہ ہو، انسان زیادہ خرچ کرنے سے بچے اور کم سے کم پیسوں میں جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے اونچے صحابی ہیں، علماء سے آپ پوچھیں، ان کا نکاح ہوا صبح میں فجر کی نماز
نماز میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا نکاح ہوا ہے. فجر کی نماز میں آئے, پیارے نبی سے ملاقات کی. پیارے نبی نے ان کے کپڑوں کے اوپر خوشبو کی ایک علامت کو دیکھا جو اس زمانے میں دور میں جن کا نکاح ہوتا تھا وہ خوشبو استعمال کرتے تھے. پیارے نبی نے پوچھا, عبد الرحمن وہ خوشبو جو جن کا نکاح ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں, وہ خوشبو تم نے استعمال کر لی ہے, کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی کل رات میں میرا نکاح ہو گیا, کل رات میں میرا نکاح ہو گیا. میرے بھائیوں, میرا آپ کا ساری دنیا کی مسلمانوں کا یہ ایمان ہے, یہ یقین ہے, اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اس دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ایسی مبارک ہستی, ایسی مقدس ہستی مدینے میں موجود ہے, مسجد نبی کے بازو ہے, اور آپ کے پڑوس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے. پیارے نبی کو خود اس کی اطلاع نہیں, پیارے نبی کو خود اس کی اطلاع نہیں, آپ خود اس میں شریک نہیں, آپ کو نہیں بلایا گیا, آپ کو اطلاع نہیں. نبی نے تعلیم ایسی ہی دی تھی کہ یہ سنت ہے, اس سنت کو اس انداز سے ادا کرو. صحابہ نے اس پر عمل کیا. پہلے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا, شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی. عبد الرحمن, ارے میرا گھر تو پاس میں تھا نا جی, کیوں اطلاع نہیں دی؟ نکاح پڑھانے کے لیے مجھے بلا دیتے, مجھے اطلاع دے دیتے, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کچھ شکوہ شکایت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن نکاح ہو گیا ہے, مہر ادا کیا, تم نے مہر ادا کیا. اللہ کے نبی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی کھجور کی بیج کے برابر سونا میں نے نقد ادا کر دیا ہے, نقد مہر میں ادا کر دیا ہے. آج کتنے ایسے نکاح ہو جا رہے ہیں پیلس گراؤنڈ میں, پیلس گراؤنڈ کے اندر جو ہے لاکھوں روپے دے کر کے جو ہے وہ پیلس گراؤنڈ کے میدان خریدے جا رہے ہیں, اور شادیاں ہو رہی ہیں, دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, دلہا کے کپڑوں پر جو ہے جوتوں پر اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. مہر ادا کرنے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, مولوی صاحب وہ مہر نکلے نا اور بازو خرچ نکلا, کیا کرو خرچ. نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے, سنت کے مطابق کرنے کے بجائے خرچ سے اس کی شروعات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, حکم دیتے ہوئے نکاح کرنے والوں کو, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کو خوشی خوشی ان کا مہر ادا کرو, نقد مہر ادا کرنا چاہیے. سنت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نقد مہر بھی ادا کر دیا تھا. پیارے نبی نے ایک اور سوال کیا, یہ نہیں پوچھا عبد الرحمن رات میں نکاح جو ہوا تھا کتنے لوگ آئے تھے, کتنے لوگوں کی دعوت ہوئی تھی, لڑکے کی طرف سے کتنے لوگ آئے تھے, لڑکی کی طرف سے کتنے لوگ آئے تھے, لڑکی کے گھر میں پکوان ہوا ہو تو کتنے ایٹم. خالی بریانی بنے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی فقیر ہے, کوئی بھکاری ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں. 20-25 قسم کے ایٹم رکھا تو اس کی شان میں اضافہ, اس کی عزت میں اضافہ, اس کی آنکھ اونچی ہو جاتی, لوگ یہ سمجھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عبد الرحمن نکاح ہوا؟ ہو گیا. مہر ادا کیا؟ ہو گیا. ولیمہ کیا ہے؟ نہیں. کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ ولیمہ ہوا یا نہیں پوچھا, ولیمہ کیا یا نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے, نکاح کی دعوت لڑکی والے کرے یا نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج زبردستی لڑکی کے گھر والوں سے مانگ کر کے کھلایا جا رہا. ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان ہمارا, چن کو لے کر آئے تو 800,000 آدمی آتے, ورنہ پورے کو لے تو 5-6 ہزار آدمی آتے ہوتے. اس آدمی کا انتقال ہوا تو کتنے آدمی آتے ہیں؟ جو آدمی دعوت مجھے لڑکی والوں سے مانگ کر کے دے رہا ہے, ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان, ہم چن کر کے 800 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں, 800 آدمیوں کو کھلا دو. یہی آدمی جب اس کا انتقال ہوتا ہے 40-50 آدمی بھی نہیں آتے, 40-50 آدمی بھی نہیں آتے. اس آدمی کی جنازے کی نماز میں وہ 40 میں سے 20 آدمی شریک نہیں ہوتے. قبرستان کے اندر بھی آ کر دعا کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کیسا کھانا ہے جو زبردستی لڑکی والوں پر ظلم کر کے مانگ کر کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا, عبد الرحمن ولیمہ کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی رات میں نکاح ہوا ہے, فجر کی نماز میں آیا ہوا ہوں. پہلے نبی نے فرمایا, جاؤ اولد ولو بشاۃ, ایک بکری سے ہی ذبح کرو, اس کی دعوت کر دو, اسے کھلا دو, ولیمہ ہو جائے گا. پیلس گراؤنڈ لینا ضروری نہیں ہے, سی ایم لینا ضروری نہیں ہے,
حجوز کے بازو کا سیئر بھی مالدار لوگوں کا سیئر بھی وہ لینا کہ ابھی ضروری نہیں ہے. 25 قسم کے پکوان پکا کے کھلانا ضروری نہیں ہے. آپ مختصر کھلائیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کھلائیے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا کرتے ہیں. علماء سے آپ پوچھئے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا نکاح کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے ایسی برکت دی اللہ تعالیٰ نے, ایسی برکت دیا مدینہ کے مالداروں نے کا شمار ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی